ویلکم بیک. ناظرین ہم بریک پر تھے. یہ بتا دیں مجھے کہ یہ جو دالوں میں کچرا بھر کے 1 کلو کے حساب سے کچرا بھی ساتھ ہی ساتھ کس نے کہہ دیا کچرا بھر کے؟ دیکھیے میں نے تو دیکھا ہے. نہیں کیا دیکھا آپ نے؟ اگر آپ کوئی کچرا والی کوئی چیز دیکھیں گی تو کیوں خریدیں گی؟ Obviously نہیں. اگر وہ دال بھر کے دے رہا ہے تو میں اس کو دیکھوں گی تو کنکر کی تعداد زیادہ اور دال کا وہ پھر یہ دیکھیں یہ آج کل اس طرح جو چیزیں ہیں وہ اب شاید نہ ہوتی ہوں. آپ لوگ دیکھیں, آپ مارکیٹ میں جائیں, اگر آپ کنزیومر ہیں, آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھ کے لیتے ہیں, اور اس میں بھی اگر آپ کوالٹی وائز چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو کنزیومر کے حیثیت سے بتا دوں. میں بھی کنزیومر ہوں. نہیں آپ ہیں کنزیومر, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی ذرا صاف صاف اوپر سے چیز ذرا نکال دینا, دیکھنا کہ زیادہ کنکر نہ آئے دال میں, اچھا والا چاول نکال دو, تو وہ کہتا ہے سب کو اسی طرح دوں گا تو میں کیا یہاں پہ کیا کروں گا, دکان کیسے چلاؤں گا؟ جو آ رہا ہے وہ تو آئے گا نا. دکان کی بات ہے. یہ بھی ہے نا. دیکھیے دونوں کے پوائنٹ آف ویو صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دالیں جو کسی معقول قسم کی کمپنی ان کو پروسیس کرتی ہے اور پیک کرتی ہے کہ وہ 1 کلو کا اور 2 کلو کا اور 5 کلو کا پیکٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کو کنکر ریئرلی ملے گا. لیکن وہ جو ریٹیل شاپس چھوٹی چھوٹی ہیں, جی میں انہی کی بات کر رہی ہوں. عام آدمی پاکستان کی 80% عوام میں اسی کی بات کر رہی ہوں. میں جو بوریوں میں رکھا ہوا ہوتی ہے دال, ٹھیک ہے, اس میں وہ ہوتا ہے. ٹوٹا چاول کی قیمت کیا چل رہی ہے؟ ٹوٹے کی اراؤنڈ 45 روپیز ہول سیل میں ہے. ہول سیل میں جی ہاں. آپ کو یاد پڑ رہا ہوگا سر, آپ کی تھوڑی یوں آپ ایز اے سینئر میں آپ سے پوچھوں, ٹوٹا چاول 1 کلو کتنے روپے تک کا مل جاتا تھا؟ آج سے 10 سال پہلے کی بات کر لیں, زیادہ دور مت جائیں, 5 سال پہلے 10 سال پہلے کی بات. جو بھی چاول کی جو اس وقت ثابت چاول کی بڑھیا کوالٹی کے چاول کی جو قیمت ہوتی تھی, اس کا تقریباً 40 سے 45% کی قیمت ہوتی تھی اس کی. آج کے مقابلے اگر اس وقت 12 روپے کلو ہوتا تھا ثابت چاول, تو وہ آپ کو مل جاتا تھا 6 ساڑھے 6 روپے. میں تو کہتا ہوں ابھی سے 3 4 یا 5 سال پہلے آپ چلے جائیں, جو آج چاول آپ کو باسمتی 100 روپے کلو ملتا ہے, 5 سال پہلے وہ 50 روپے کا تھا. وہ تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تھی, اور یہ تو ہے ہی سامنے آپ کے ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے اس میں آپ اور سب ہم لوگ کو یہ افیکٹ کر رہی ہے, اور ڈیفینیٹ ہے یہ تو انفلیشن تو ہے. اچھا یہی میں کہنا چاہتی ہوں بار بار, ہمارا ملک ہے زرعی ملک, اور زراعت کا سارا دار و مدار جو ہے ہمارے ملک کی اس کے اوپر معیشت کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے. کریکٹ. اس کے باوجود ہم کیوں رونا روتے ہیں؟ ہم رونے ہی روتے ہیں. ہمارے پاس گندم نہیں ہوتی, چینی نہیں ہوتی, گنا ہم پیدا کرتے ہیں پھر بھی چینی نہیں ہوتی. کوئی بھی آپ دیکھ لیں, آپ چینی جب زیادہ مقدار میں ہوئی ایکسپورٹ کر دی, پھر زیادہ مہنگے داموں امپورٹ کر لی. تو یہ سب مطلب یہ فلسفہ کیا ہے یہ مجھے بتائیں. دیکھیں یہ جو آپ کا ملک چل رہا ہے وہ صرف اپنی کرنسی پہ نہیں چل رہا ہے. آپ کو فورن ایکسچینج چاہیے, جتنا آپ امپورٹ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا آپ کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے, جب آپ بیلنس رہیں گے. ابھی جو ہمارا امپورٹ ہے وہ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے, تو آپ کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ بہت کم ہے, تو اسی سے آپ کا انفلیشن بڑھتا ہے. اور یہ آپ کو بات سمجھنی ضروری ہے کہ جو ہماری پروڈکشن اگر زیادہ ہوگی, جو ہم ایکسپورٹ کریں گے وہ آپ کو لوکلی بھی سستی ملے گی اور آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد صاحب لاسٹ کامنٹ, کیونکہ پروگرام ریپ اپ کرنا ہے یہاں پہ. بس لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے ہماری اکانومی میں ڈسٹورشنز ہیں, ان سے آپ انکار مت کیجئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی ایسینشیل چیزیں جو ہمیں خود پیدا کرنی چاہیے تھی, ہم نہیں پیدا کر رہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دالوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, there is no doubt about it. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ وہ ٹریڈ ایسوسیشنز جو ٹریڈرز کے مسائل حل کرتی ہیں, ان کو ٹیکس ریلیف دلاتی ہیں, ان کو سارے کنسیشنز دلاتی ہیں, اسی ٹریڈ ایسوسیشن کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب ٹریڈر بے ایمانی کرے تو وہ اس کو پکڑے. اور یہ کہنا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. اوکے شاہد صاحب, کاکب صاحب کنزیومر رائٹس پر بھی بات کر لی. ابھی ہم بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ گوشت ہمارے یہاں بڑا پریشر کا بکتا ہے, ان لوگوں سے بھی کسی دن میں پوچھوں گی کہ بھائی کس طرح آپ بیچتے ہیں اس کو. مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے, کنزیومر ہے پریشان. آپ سمجھ سکتے ہیں یا ہمارے گھر بیٹھے ناظرین کو یہ کوئی رائے دے سکتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی کم ہو جائے گی, ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر ہونے والی. میں سمجھتا ہوں کہ صارف جو ہے ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, مہنگی اشیاء خریدنے سے اجتناب کرے. جو چیزیں جیسے سپلائی اور ڈیمانڈ کی بار بار بات کی جاتی ہے کہ جی یہ سپلائی ڈیمانڈ ہے اور یہ ایسا ہے, تو آپ جو ہے وہ قانون, یہ تو ہم بہت پڑھتے رہے ہیں اور بہت اس میں دیکھا ہے, مگر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کی اگر کہیں کہ جی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو بجائے یہ کہ ہمارا کنزیومر وہ اس چیز کو کم خریدے, اور جس کو ہم نے باقاعدہ اس کا ایک مہم چلائی اور اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہے کہ لوگوں نے چینی خریدنی کم کر دی, اس کا استعمال کم کیا, تو وہ جو 150 روپے تک جا رہی تھی, لوگ سمجھ رہے تھے کہ جائے گی,
اور اس کو یہ ہوا کہ 65 پہ جا کے وہ ٹھہر گئی. تو اس کا دیکھیں بات یہ ہے آپ چاہیں کہ آپ مہنگا بیچیں اور ہم خریدیں. یہ چاہتے پرائز کم ہوئی نا چاہتے یہ ان رہیں کی گے ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ چاہتے رہیں گے کہ ڈیمانڈ آتی رہے, ڈیمانڈ برقرار رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنزیومر جو ہے وہ کم چیزیں استعمال کرے, اس کو اتنی چیز استعمال, اگر وہ 1 کلو دودھ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ آدھا کلو کو اس پہ کرے, پانی گھر میں ہی ملا لے اس سے, اور دال کا جو ہے وہ دال پتلی کر لے تاکہ ان کی 2 کلو دال نہ پھینکے. یہ کریکٹ میں یہ کہنا وہی چاہتا رول ہوں. آ گیا نا. تب وہ یہی بات ہوگی میں کہ ان کی بات میں ایگری کرتا ہوں, اور بات یہ ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ وہ وہی بات ہوئی کہ اگر کم خریدار ہوئی تو ڈیمانڈ کم ہو گئی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر ڈیمانڈ کم ہوگی تو پرائز کم ہوگی. آپ جو ہے وہ میں صارفین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہنگی اشیاء خریدنے سے اجتناب کریں, چاہے وہ دال ہو, سبزی ہو, کچھ بھی ہو, اگر وہ اور ایک لمٹ خریدیں. آپ یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر میں جو ہے وہ آپ نے جو ہم ذخیرہ اندوزی ہم گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ہے وہ فرق ختم ہو جائے گا, اور کوشش ہماری اور اکنامکس کے جتنے بھی معاشی جتنے بڑے لوگ ہیں شاید اس قانون میں ترمیم بھی کر دیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو رول ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول انفیکٹ رہے گا آپ کا, وہ آپ کبھی کم نہیں کر سکتے. میں تو ایسی ایک بات جو ایسا ہے کہ کنزیومر اگر کم, انہوں نے کہا بالکل صحیح, اگر وہ کم چیزیں خریدیں تو obviously جو ہے وہ ڈیمانڈ کم ہوگی. مطلب ہم زیادہ چیزیں نہیں خریدیں, آپ سستی نہیں بیچیں گے, لیکن آپ اپنی جگہ پہ رہیں گے, ہم کم خرید لیں. اچھا یہ بھی تو بڑا آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا, کہ اب دیکھیں نا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کم چیزیں, جیسے مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کم نہیں بیچیں گے. Who am I to sell high price؟ میں بیچ ہی نہیں سکتا مہنگی پرائس میں جب تک اس کی پوری میکینزم سسٹم اور مارکیٹ میں وہ پرائس نہ ہو. میں یا کوئی بھی کاروباری اس پرائس ہائی پرائس میں بیچ ہی نہیں سکتا چیز کو. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا, اور اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو اتنے عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ مہنگائی اور یہ وہ, تو وہ اسی طرح رہے گا, اور نہ اس میں کوئی کمی آئے گی نہ ہوگا. لیکن اگر چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھا جائے, اور میں یہ کہوں گا کہ ہر آئٹم کو اپنی جگہ پہ سمجھا جائے. ویسے آخری بات بتا رہی ہوں, اس پہ اب جواب مت دیجیے گا ورنہ لمبا ہو جائے گا پروگرام. یہ جو 3000 کمانے والا آدمی ہے نا, جس کی 5000 تنخواہ ہے, وہ آپ کے اس رولز کو اور اس اکانومی کے ڈھانچے کو نہیں سمجھتا. تو وہ میں کہاں ایگری نہیں کرتا ہوں, وہ میں ایگری کرتا ہوں. اور میں ایک بندہ نہیں ہوں, میں تو اپنی, آپ نے مجھے سوال کیا اس کا جواب دے رہا ہوں. آئی ایم ون آف یو. میں تھوڑی کوئی الگ مخلوق ہوں یا کوئی بزنس کاروباری لوگ الگ لوگ ہیں. وہ جو پرابلم یہاں پہ ہیں جو 3000 کمانے والے کے ساتھ ہیں, وہ میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں. تو جب وہ سمجھتے ہیں تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو یہ گفتگو ہوتی ہے کہ صرف مہنگائی ہے اور اس کی وجہ نہیں سمجھی جاتی, یہ بھی ایک بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. انیس مجید صاحب بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا, اور اگر گرما گرمی میں کوئی بات بری لگی ہو تو I'm really very sorry. کوکب اقبال صاحب بہت اچھا لگا, کنزیومر رائٹس پر آپ نے بات کی. انشاءاللہ اگلی بھی سیٹنگ کوئی آپ سے رکھیں گے اور آپ کو بلوائیں گے بھی. اے بی شاہد صاحب بہت بہترین تجزیہ, اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. پروگرام میں آمد کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. مہنگائی جوں کی توں رہے گی, ٹماٹر کی قیمتیں شاید بڑھتی رہیں گی, دہی کا استعمال کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی دال خریدنے جائیں تو اس میں کنکر ہی موجود ہوں, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے قریب کی دکان پر چینی دستیاب نہ ہو, کیونکہ یہ پاکستان ہے. اگلے کسی نئے ٹاپک تک کے لیے اپنی میزبان سنا ہاشمی کو اجازت دیجئے, اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. اللہ حافظ.